اللہ یہ ہے شان والدین. کسی کی تکلیف کرے تو بڑے جلد گزر جائے اس میں. مرحبا. اچھا میری بات سنیں، میں جب سے منقبت پڑھ رہا ہوں تب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ شامل ہو جائیں، لیکن کچھ لوگ خوش نصیب شامل ہو گئے، کچھ خوش نصیب رہ گئے. کیونکہ میں سب کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. اور میں کون ہوتا ہوں یہ فتویٰ لگانے والا کہ آپ خوش نصیب نہیں کے لیے. یہ بلندی قوالی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کسی کے والدین کی شان میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بیان کرے تو خوشی ہوتی ہے اس کی اولاد کو. آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان بیان کریں، سارے کریں، مل کے کریں، آواز سے آواز ملا کے کریں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے؟ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دیکھو سانگلہ ہل میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ میرے دیوانے میرے والدین کی عظمت کے ترانے الاپ رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ نفع ہوگا یا نقصان؟ تو جو کام نفع والا ہو وہ بھی انسان نہ کرے تو پھر میں کیا کہوں؟ سمجھوں گا میں پھر بھی خوش نصیب. کیا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جب آپ کو سرکار مدینہ سے بلا لیا ہے تو پھر کچھ کریں نا. جب آ گئے ہیں تو پھر کچھ کریں. اللہ اکبر. یہ جملہ آپ نے سب نے کہنا ہے میرے ساتھ. کیا جملہ ہے؟ والدین مصطفیٰ ہے، والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والدین مصطفیٰ ہے، والدین مصطفیٰ. دہر میں یوں تو کروڑوں اور بھی ماں باپ ہے، پر والدین مصطفیٰ ہے، والدین مصطفیٰ. کہیے مل کے سارے، والدین مصطفیٰ ہے، والدین مصطفیٰ، والدین. جنہیں بیٹھے ہونی تھوڑی آواز نہیں. والدین مصطفیٰ ہے، والدین مصطفیٰ، والدین مصطفیٰ ہے، والدین مصطفیٰ. میرے اسلاف اور میری آئندہ نسلوں کے لیے میرے اسلاف اور میری آئندہ نسلوں کے لیے توجہ. ہر قدم پر رہنما ہے، والدین مصطفیٰ. ہر قدم پر رہنما ہے، ہر قدم پر رہنما ہے، والدین مصطفیٰ. ہر قدم پر رہنما ہے، والدین مصطفیٰ. ان کا رتبہ ان کے بیٹے سے پوچھئے. ان کا رتبہ
جی شفاعت کی امید کرتے ہوئے میں نے لکھی ہے امید شفاعت منقبت مجھے خدا کا حوصلہ ہے والدین مصطفیٰ مجھے خدا کا حوصلہ ہے والدین مصطفیٰ مجھے خدا کا حوصلہ ہے والدین مصطفیٰ. انتہائی عزت تکریم اور وقار دے لائق میری جماعت دے جید اور مستند علماء کرام شناخان حضرات مہمانان گرامی قدر اور عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس اور خوبصورت اور انتہائی موزون حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پر وقار پر مسرت پر سعادت پر راحت پر نور پر سرور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اج دا مقدس پروگرام تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ اونچی آواز سے تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات مستر کائنات مخزن کائنات مرکز کائنات محور کائنات وجہ تخلیق کائنات جان کائنات جان جہان کائنات محبوب کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات تاجدار کائنات رحمت کائنات محسن کائنات اور یوں کہوں کہ اصل کائنات اصل کائنات منبع فیوز و برکات فخر موجودات حضور احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والدین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا ہستیاں دیاں بارگاہاں وچ نظرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا. جناب دوستان نے دامے دیر میں سکھنے قدم حصہ لے کے محفل نو سجایا ترتیب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام دوست احباب دے رزق اندر جان اندر اولاد اندر کاروبار اندر عمر اندر صحت اندر عزت اندر زمین اندر دکانہ اندر اور دسترخانہ اندر اپنی شیان شان بے پناہ برکتہ اور وسطہ نصیب فرمائے. آج دی محفل دی صدارت مخلصی فی اللہ محبی فی اللہ پیر طریقت رہبر شریعت پیکر اخلاص و محبت حضرت صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب رضوی زیدہ مجدہ آپ فرما رہے ہیں. میرے بڑے پیارے درینہ محسن میرے بڑے پیارے ساتھی بہت عقیدت اور محبت رکھنے والے حضرت قبلہ قاری محمد حبیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑیاں یاداں نے انہاں دیاں انتہائی شریف النفس انسان انہاں دے بیٹے صاحبزادے مولانا عزیزم محمد بلال زیدہ مجدہ آپ نے ایک سوچ سوچی اور بڑی اچھی سوچ کہ اپنی مسجد دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ماپیاں دا تذکرہ کیتا جائے. جزوی طور تے محفلاں دے اندر ہوندا رہندا ہے
لیکن کلی طور پہ اس سے تذکرے نال ہی محفل نو سجانا یہ آپ کے لیے مبارک. حضرات گرامی گفتگو طویل نہیں کرنی، صبح جمعۃ المبارک ہے، بس صرف تمہیں اینا کو میں کھوانا جہد نال تھوڑا معدہ ٹھیک رہے. جدوں اسی نماز پڑھنے ہاں تے اتحیات بہنے ہاں تشہد بیٹھنے ہاں، آخر اتے ایک دعا پڑھنے ہاں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے یہ دعا منگی. حکایتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس دعا کا ذکر فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا پڑھتے ہوں سن. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لیوا منن والے اسی بھی یہ دعا پڑھنے ہیں. نماز تو بار پڑھو پھر بھی سبحان اللہ، نماز دے وچ پڑھو تاں بھی سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مینوں نماز قائم کرنے والا بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی، اور میری ذریت، میری نسل، میری آل اولاد انہوں نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اے ساڈے رب میری دعا قبول فرما لے. دعا اگے بھی ہے، ربنا اغفر لی، اے ساڈے رب مینوں بخش دے، اے ساڈے رب مینوں بخش دے. آگے سنیے، ہوا اور لوالدیہ، میرے ابا جان تے میری اماں جان نو بھی بخش دے. وللمؤمنین، اہل ایمان نو بخش دے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ابا جی کا نام تھا آزر، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا طارق. آزر چچا تھا. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، لیکن جب حکم آ گیا دعا ترک کر دی تھی، چونکہ بت گھر سی، بت فروش سی، بتاں دی عبادت کرنے والا. کلیہ اور قاعدہ ہے کہ جنہ پشتا میں میرے توڑے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جلوہ گر رہا، تے پھر جنہ شکمہ میں چاہیا نہ کوئی پشتا شرک نہ لوٹا تے نہ کوئی شکم ہی شرک نہ لوٹا ہے. یہ قاعدہ ہے. یادیکم اللہ. ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعائے بخشش نہ کرتے. دعائے بخشش اس کے لیے ہے جس میں ایمان ہے. یہ جو کہتے ہیں نا دعا نہیں مانگنی ہے، وہ بھی بیچارے سچے. اسی ہمیں آکی ہمیں جھوٹے رہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ بخشش والے کس کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ایمان والے ہیں اس لیے مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے نہیں جی ایمان والے، اسی نہیں مانگتے. کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں. جس کے ایمان والے ہیں ان کے لیے دعائے بخشش ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی، ایسا نے رب میں بخش دے، والے والدیہ، اور میرے ابا اور اماں نو بخش دے. جنہیں جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے اسی بھی اپنے والدین واسطے اسی طریقے نال دعا کرنے یا اللہ سانو بھی بخش دے، ساڈے ابا نو بھی بخش دے تے ساڈی اماں نو بھی بخش دے.
اونچی آواز نہ بولو. ساڈی ابا نو بھی بخش دے, ساڈی اما نو بھی بخش دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی اپنے والدین کریمین واسطے. کیوں منگی؟ انہوں نے پتہ ہے کہ میرے ابا جی بھی ایمان والے ہیں. اونچی بولو, اونچی بولو, اونچی بولو. میری ابا جی بھی ایمان والے تھے, میری اما جی بھی ایمان والے. ائمہ, مفکرین, مفسرین, محدثین نے ایک کلیہ پیش کر دیا کہ جن شکموں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہا وہ سارے شکم بھی پاک تے جنہ پشتہ میں تے پشانیاں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہا وہ ساریاں پشتہ بھی پاک تے پشانیاں بھی. آپ سیانے ہو, میں ایک گل دسو, جنہ پشانیاں وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور چمکدا رہیا تو بت اگے چک سکدی؟ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک رہا ہے, کیا وہ پشانی کسی غیر اگے چک سکدی؟ بولو. اور جدوں میں جھکے گی اس احکم الحاکمین کے سامنے جھکے گی جن نے یہ نور ودیت فرمایا ہے. یہ ایک کلیہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا سی کہ میرا بیٹا اسماعیل, میری بیوی ہاجرہ, اسماعیل علیہ السلام کی ایک بیوی, یہ سارے پاک نے, تو میرے والدین یہ طیب نے, یہ طاہر نے, یہ پاک نے, یہ مرصع نے, مسجع نے, صاحب صفا نے. کیوں کہ انہاں وچ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر رہے ہیں. جتھے نور روے اتھے تے ہاتھی بھی سجدہ کرنے تیار. جتھے نور روے اتھے تے رجال الغیب بھی آ کے آندے نے تینوں سلام ہوئے تیری پیشانی وچ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکدا پیا. اور ایک کلیہ اور سن لیں, حوالہ پیش کر دیتا ہوں چونکہ عادت ہے, کتابیں جو ہوئی میرے پاس. سراج المریدین امام ابو بکر ابن العربی جن کی ترمذی شریف کی شرح عارضۃ الاحوذی ہے, جن کی تفسیر ہے قرآن پاک کی, یہ وہ امام ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 30 کے اندر انہی سے نقل کر کے لکھا السیرۃ الحلبیہ, جس کو سیرت حلبیہ کہتے ہیں, نام ہے انسان العیون فی سیرت الامین المأمون صلی اللہ علیہ وسلم. امام حلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. سبل الہدی والرشاد امام ثانی شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. زرقانی شریف انواع الدنیا کی شرح امام عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. بس پڑھے ہیں آپ کے لیے اتنے حوالے, بلکہ ایک اور پیش کر دو. وہ امام جن کو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے 72 سے زیادہ مرتبہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ. آپ کی ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ اور ایک کتاب ہے الخصائص الصغریٰ. الخصائص الصغریٰ دے اندر آپ نے یہ عبارت نقل فرمائی ہے. کیڑی عبارت؟ لم تردہ مردیۃ الا اسلمت. ہر وہ بی بی جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے لا کے دودھ پلایا ہے انہیں اسلام قبول کیتا ہے. انہیں اسلام قبول کیتا ہے. یہ تساں آپ ہی دیکھ لینا کنے 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 دودھ پلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سینے لا کے دودھ کی غذا کنوں کنوں دیتی ہے تے کنے کنے دیتی ہے. حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں وچ ہے نے کنے؟ بولو سارے بولو, ہے نے. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ, حضرت سویبہ, کیا یہ ساری وہ نہیں ہے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے؟ ائمہ نے ایک کلیہ پیش کر دیا, فرمایا جھگڑے نہ کرنا, شروع ہوگا نہ کرنا, لوگوں میں فساد نہ ڈالنا, بس ایک بات ذہن میں رکھ لو, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگ گئی اور جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے لگایا اور جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے لگا لیا. ماں تو ہوتی تھی نا, وہ اپنا سینہ محبوب کے ساتھ لگاتی تھی.
محبوب کا سینہ بھی تو اپنے ساتھ چمٹا کے پھر سویا تو کرتی تھی نا، لوریاں تو دیا کرتی تھی نا، ان کا سینہ ان کے ساتھ، ان کا سینہ ان کے ساتھ. اب یہاں پھر میں ایک کلیہ پیش کرتا ہوں. امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نوادر الاصول دے اندر ایک بات تحریر فرمائی. فرماتے نے لم، توجہ ہے ذرا، اور یہی بات جواہر البحار کے اندر امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. یہی بات میں 2 کتابوں کے حوالے سے یہ بات کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ، زمین کا، بولے سارے بولیے، زمین کا وہ حصہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم ٹکاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قدم ٹکاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے وہ جگہ روشن ہو جاتی تھی. جی نوادر الاصول امام حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جواہر البحار امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں کے اندر بات موجود ہے. زمین کا حصہ جتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے سن، فضاءت تلک البقعۃ بنورہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا وہ ٹکڑا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہو جاتا تھا. آپ کو خوشی ہوئی؟ کوئی نہیں ہوئی؟ زمین دے جڑے اس تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قدم لاڑ وہ تے روشن ہو جائے تے جس ماں نے اپنے سینے لایا ہوئے، جس ماں نے اپنے سینے لایا ہوئے تو جس ماں نے صرف سینے لائے ایک کی مقام ہوئے گا کہ سیدہ یامنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شان کی ہوئے گا. جنہ نے شکمی انور اندر 9 مہینے ظلف کی چوٹی تو لے کے پیرا نے نمہ مبارکہ تک میرے پرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے پہ ربنا اغفر لی، یا اللہ میں نے بخش دے والے والدیہ، میرے ابا جان کو بخش دے، میری اماں جان کو بخش دے. دعا کرنا رزلٹ دے وے، اماں بھی پاگے ابا بھی پاگے، اماں بھی ایمان والی آرے، ابا جان بھی ایمان والے لے کے. اس واسطے انہاں کشتہ دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جلوہ کر رہا ہے. انہاں صلبہ دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک چمکدا رہا ہے. انہاں رحمہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک چمکدا رہا ہے تے سمندر موجود رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد فرما رہے ہیں، جلوہ فرما رہے ہیں. اس واسطے یہ ساری جگہ جڑیاں نے پاک نے، اتنے کوئی شرک دا شائبہ نہیں، اتنے کسی اور شے دا شائبہ نہیں جڑا اللہ نو پسند نہ ہوئے. میری اللہ نے انہاں سارے ایمان عطا کیتا ہے. اس واسطے اسی اسلام میں عقیدت سیدہ پاک دی بارگاہ پیش کرنے ہونے آ. اس سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تواڈے ورگی تے ماں خدا دی خدائی وچ ہے ہی کوئی نہیں. کی خیال ہے؟ بولو. کسی دی لاٹری نکل آئے 50 کروڑ دی، 15-20 پلاٹ لے لے، 50-60 کوٹھیاں بنا لے، بنگلے بنا لے، گڈیاں لے لے، لینڈ کروزر لے لے، تے اماں جی نو آگے سارے مبارکاں دے دے ماشاءاللہ تواڈے پتر دی لاٹری نکلی. جی ہمیں مثال دے کے لگا گل سمجھا. تواڈی لاٹری نکلے 50 کروڑ روپیہ، بلے بلے بلے. اماں جی آندے نے خیر مبارک جی، یہ بس اللہ دی دین ہے جی. کی آندے نے؟ اللہ دی دین ہے، اللہ دی عطا ہے جی. اماں جی تواڈے وال 50 کروڑ آ جائے دھیان دیو اللہ دی دین ہے. تے جنہاں دے پتر دے سر تے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ دا تاج سجایا ہے، جنہاں دے پتر دے سر تے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے. انہاں ماپیاں دا کی شان ہوئے گا، انہاں ماپیاں دی کی عزت ہوئے گی، انہاں ماپیاں نو میرے اللہ نے کی عظمتاں دے تاج عطا فرمائے ہوں گے. یہ واسطے سلام عقیدت پیش کر لئیے. درود تجھے پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. درود تجھے پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام
عظیم ہے تیری قوت کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے تیری قوت کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے وہ درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری قوت کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے اللہ تعالیٰ نے شان عطا کی دیا اس طرح تاج عطا فرمائے عظمت عطا کی دیا نے رضوی صاحب کی شان بیان کر رہے انہاں نے میں گیا کسے کتاب جو کوئی شان نہ لبے انہاں دی عظمت واسطے انہاں دے مقام واسطے انہاں دی شان واسطے انہاں دی تعظیم واسطے انہاں دی توقیر واسطے انہاں دے مرتبے واسطے انہاں دی علوے مرتبت واسطے ان کو جملہ ہی کافی ہے رضویوں کی جملہ ہے میں کیا جملہ ہے ختم نبوت تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین نے کسی دلیل کی اور ضرورت نہیں ہے ان کی شان بیان کرنے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے اور یہ 50 گھنٹے کی گفتگو ہو پوری تقریر کے اوپر یہ جملہ غالب ہے یہ کوئی چھوٹی شان ہے وہ فلانا ڈی ایس پی او دا ابا جی او دی اماں جی وہ فلانا وزیر اعظم ہی او دے والدین نہیں چپ کریں یہاں دے بارے گل نہ کریں چپ سائلنٹ یہ گورنر کی اماں ہے یہ گورنر کے ابا جی ہے میں کیا انہاں دے بارے چ گل کریں تے جیل وچ جائیں جی ان کے بارے میں بات کرے تو پھر سلاخوں کے پیچھے تو پھر خیال کر رہی رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا سا مومنہ تے احسان کیتا ہے انہاں مومنہ دے وچ اپنا عظمتہ والا رسول بھیجیا ہے عظمتہ والا رسول بھیجیا ہے شانہ والا رسول بھیجیا ہے عظمتہ والا رسول بھیجیا ہے وہ کون مومن نے جنہ دے وچ اللہ نے کھلیا ہے ایک سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کسے نو مومن منے پاوے نہ منے انہاں نوں تے مننا پئے گا جنہ دے وچ رسول آیا ہے باتیں سمجھے ذرا انہاں نوں تے مننا پینا جنہاں دے وچ رسول آیا ہے باقیاں نوں تے منے گا بعد وچ پہلا انہاں نوں مومن من جنہاں دے راہیں آیا ہے جی کتے انہاں دے بارے کو گل نہ کر رہی پھر سلاخاں پیچھے نہیں پھر قبر دیا کندھاں دے وچ جدوں جائے گا رب تینوں جہنم دا ایندھن بنائے گا والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کی آندا رہیا کی گلاں کردا رہیا ہے کیوں اذیت دیندا رہیا ہے رب العالمین نے 22 سپارہ سورۃ الاحزاب شریفہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا کتے گل کر کے محبوب نو تکلیف نہ پہنچائیں کسے دے بھی ماں پیاں بارے چ گل کریں کو برداشت نہیں کردا بخاری شریف کی ایک حدیث سنیے حکم ہے وہ ایمان والیاں نو جدو اللہ تے اللہ دا رسول بلائے تے آ جایا کرو جدو اللہ تے اللہ دا رسول بلائے سارے کام چھڑ دیو فوری حاضر ہو جاؤ
کدی اللہ بھی بلایا کیونکہ اللہ جنہوں بلانا پھر وہ تو واپس نہیں نہ ہوتا جس کو اللہ بلائے پھر وہ واپس نہیں آتا تو بلانا کنے ہوں سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بات سنو عمر بات سنو عثمان بات سنو علی بات سنو بلال بات سنو ابو ہریرہ بات سنو بلانا کس نے ہوتا تھا رب نے تو کدی آواز دے کے کسی نے بلایا بھی او رامیا کدی سدیا رب نے کسی نے نہ رب نے سدنا پھر پکا ہی سدنا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سد مار دے سن حکم یہ سی بھی جڑے بھی کام وچ ہیں نا سارے چھڈ کے محبوب دی بارگاہ جائے میں قرآن پاک پیش کرتا ہوں رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ایمان والوں نو آرڈر جاری فرمایا رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اے ایمان والوں جدو اللہ تے اللہ دا رسول بلاوے وہ حاضر ہو جایا کرو بولو حاضر ہو جایا کرو رب تے نہیں بلانا بلانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام اندر ہوئے حکم میرے آ جا کسی بھی کام اندر مشغول ہوئے حکم میرے میرا رسول بلاوے تے آ جایا کرو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے حضرت سعید بن معلہ یا ابی بن کعب دونوں روایت موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ دینے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اے سعید بن نماز پڑھ دینے پہ آواز پہ محبوب بھی سن لئیے لیکن نماز توڑ کے نہیں آئے نماز مکمل کی دیئے سلام پھیرے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہو گئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینی دیر کیوں لائیا عرض کر دے نماز آگے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللہدیاں زلفہ والیا آمین دیا کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا یا اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پہ پڑھتا تھا اور میں قرآن نہیں پڑھیا اللہ دا فرمان نہیں پڑھیا حضور کی فرمانا چاہتے ہو اور میں اللہ فرمانا ہے بیا اے ایمان والیو جدو اللہ تے اللہ دا رسول بلاوے وہ تو حاضر ہو جایا کرو حضور اس کے بعد اس طرح نہیں ہوئے گا جدو بھی کسی نماز پڑھ دیا ہونا ایک وری رب دا آڈر سجدہ کرنا ہے بیا ایک وری سبحانہ ربی اللہ پڑھ لے تو جی وری مات پڑھ میرے یار دی گل پہلا سونا ہے یہ حکم ہے بخاری شریف پیش کر رہا ہوں حکم ہے چھڑ کے آ جا بندہ نماز پڑھدا ہوئے جے چہرہ پھر جائے قبلے والوں تے نماز مکروہ سینہ پھر جائے تے نماز فاسد سینہ پھر گیا تے نماز سات ماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا نماز چھڑ کے گیا ہے 4 رکعتاں نیتیاں نے اجے تینوں ہی نے تیناں وچ ہی آواز آ گئی ہے اے ابی بن کعب میری گل سنو انہوں نے اتھے نماز چھڈی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ حاضر ہو گئے نے چہرہ بھی پھر گیا ہے سینہ بھی پھر گیا قبلے والوں جاؤ بازار جاؤ یہ کام کر کے آؤ بکری کو پانی پلا دو فلاں کام کر دو ان شارعین کرام کی فرماندے نے نماز ٹوٹی نہیں سینہ بھی پھر گیا تھے چہرہ بھی پھر گیا ہے نماز ٹوٹی نہیں کیوں محبوب دے بلان دے آیا ہے جنہوں اللہ تے اللہ دا رسول بلاوے آ جایا کرو حکم قرآن ہے حکم خدا بندی ہے وہ نماز ٹوٹی نہیں جتوں چھٹ کے آیا ہے اتھوں جا کے شروع کر لوے نماز ہو جائے گی جی اے شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ جدوں آواز دین صحابی نماز وچ بھی ہوئے تے چھڑ کے آ جائے تے
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے فرمایا کہ میری شانہ نے میری عظمتہ نے پر میرے ماپیاں دی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کنز الامال شریفہ دے اندر حدیث موجود ہے التنزیہ الشریعہ دے اندر روایت موجود ہے اللہ علی المسموعہ دے اندر امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی شعب الایمان امام بیہقی رحمت اللہ علیہ اس کے اندر بھی موجود ہے چار واضح میں پیش کیجئے نے سند ضعیف ہوئے گی پر فضائل وچ میں لگائے پیش کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھ رہا ہوا اجے میں فاتحہ شریف پڑھ رہا ہوا میرے ابا جان یا میری اماں جان یا دعا وچوں کوئی ایک مینوں آواز دے دے اے محمد میں نماز چھڈ کے جنہ دے بلان اتے لوگ نمازاں چھڑ کے ٹر جان تے اپنے ماپیاں دی شان کی فرمائی نے فرمایا میرے ابا جان میرے والدین کریم ہیں یا دعا وچوں کوئی ایک مینوں سد مار دا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا جب تو ہوں میں انہاں دا جواب لازمی دینا نماز چھڑ کے ٹر جانا یہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھے میرا دل سارے سلام پیش کریے سارے سلام پیش کریے کوئی نہ رہے بزرگ ذرا آہستہ پڑھ لو بچے بھی آہستہ پڑھ لو اگر کسی طبیعت نساز ہے اللہ صحت عطا کرے وہ بھی آہستہ پڑھ لے جڑے جوان بیٹھے ہو ماشاءاللہ تسی تے اس طرح پڑھو کہ بچت آ جائے فضا ذرا گونج جائے تے جے قیامت والے دن ساڈے بارے چ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیتا نا کہ سونیا اے اپنے نے ذرا نظر کرم فرمایا تو موجہ لگ جان گیا مل کے ذرا کو فضا ذرا مسجد ہی گونجے لطف آ جائے گا مزہ آ جائے گا کیف و سرور آ جائے گا درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے جس کو ماہ تمام ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے اور تھوڑی سننی تقریر کے بس کریے چلو تھوڑا جو 10 بجے تک سن دو چلو سنیے رضوی صاحب میں کہا جی تساں حدیث نہیں پڑھی مسلم شریف والی میں کہا کیڑی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اجازت منگی، یا اللہ میں اپنی ماں دی قبر تے جانا، میں ٹر جا. رب نے فرمایا سونے جاؤ. تو میں کہ بالکل. فرمایا رب نے بھی جا. کی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جناب اگوں ہی پڑھو. اگے لکھیا ہے کہ رب نے منع کیتا کہ دعائے بخشش نہیں کرنی. یہ حدیث مسلم شریف چ ہے، سند بھی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، بالکل پکی ٹھگی حدیث. میں کہ جی بالکل اسی ماننے. رب نے فرمایا بھی دعائے بخشش نہ کری. تو ویکھو پھر تسی آپ سیانے ہو، جی دعائے بخشش تو رب نے ڈکیا تو پھر مطلب تو صاف واضح ہے نا. میں کہہ دا مطلب ہے تسی جڑا نہیں مانگتے تو کی واضح. کوئی بیچارہ بھولیا چکے آ جائے بھی چلو جی بھائی تھوڑے فوت ہو کے دعائے بخشے کر لو، تسی آندے ہو نہیں. تو کی سمجھ کے منع کر دے ہو؟ وہ جی دعائے بخشے تو رب نے ڈکیا تے دا مطلب ہے ایمان والے ہوندے تے رب ڈکدا تے نہ نا. میں کہ ڈکدے تے تسی بھی آؤ. ٹھیک ہے بھائی ٹر گیا، میں ٹر گئے نے، جہاں بھی ٹر گیا ریلیٹیو رشتے دار کوئی گل نہیں، دعا منگن کی کہڑی لوڑ ہے. میں کہ جو فتوا ادھر لاندے ہو ادھر بھی ٹھوکو. بارہ جڑی محترم نے حدیث پیش کی ہے میں وہ جواب لگا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت منگی رب کولوں کہ یا اللہ میں اپنی اماں دی قبر تے جانا، میں ٹر جا، مینوں اجازت ہے. رب نے فرمایا سونے بالکل اجازت ہے، جا پر دعائے بخشش نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اماں جی دی قبر تے گئے نے یا جنت البقیع دے قبرستان بھی جاندے ہوندے سن؟ بولو جاندے ہوندے سن نا. جنت البقیع جڑیاں قبراں سن اوتھے بھی جاندے سن. مینوں کو مائی دا لال ثابت کر کے دسے بھی کدی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت منگی ہوئی یا اللہ جنت البقیع وچ جڑیاں قبراں نے میں اوتھے لگا حاضری دین تے یا اللہ اجازت دے جاواں؟ بات کو ذرا سمجھیے. نہیں اجازت منگی رب کو. سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتھے غزوہ احد ہویا سی نا، احد پہاڑ دے کول اوتھے جاندے سن احد دے شہداء دیاں قبراں دی زیارت واسطے. تے کدی ایک باری رب کو نہیں سی پوچھا بھی یا اللہ میں جاواں نہیں. اج کی گل ہے، اج ماں دی قبر تے جانا تے رب کو پوچھتے رہندے. کوئی رات ہے نا وچ. اج کی گل اج اماں جان دے مزار تے جانا ہے تے رب کو پوچھتے نے بھی یا اللہ میں ماں دی قبر تے جانا، میں ٹر جا. کیوں پوچھیا ہے؟ پوچھیا اس واسطے نے کوئی اے نہ آکھے ماں جو سی تے ٹر گئے، میں رب کو پوچھوں بغیر نہیں جانا تاکہ کائنات والے میں پتہ لگے جو میری ماں کے بارے نظریہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہی نظریہ میری ماں کے بارے میرے خدا لائے. رب کو پوچھ کے جانا، اپنی مرضی نہیں کرنی. رب نے منع نہیں کیتا. رب نے بھی آخیا سونیا تینوں کافراں دی قبراں تو روکیا، مومناں دی قبراں تو نہیں روکیا. جا میرے بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومناں دی قبراں تو نہیں روکیا، کافراں بے ایماناں مشرکاں تے کھتریاں تے منافقاں دی قبراں تو روکیا ہے. سونے مومناں دی قبراں تو نہیں ڈکیا. رب نے ڈکیا نہیں، اجازت دیتی. رضوی صاحب آتے گل سن بڑی سمجھ آ گئی ہے، پر اگلی دسو رب نے بخش دی دعا تو کوئی روکیا ہے؟ دعائے مغفرت نہیں کرنی، دعائے بخش نہیں منگنی. میں کہتا میں دس دینا کیوں روکیا؟ رب نے اس واسطے روکیا سونیا دعائے بخشش اس کے لیے ہوتی ہے جس نے گناہ کیے ہو. جا کر دعائے بخشش نہ کرنا کہ کائنات والے بچوں کوئی بندہ کوئی فرد واحد تیری ماں نو گناہگار نہ سمجھ لے. کملی والیا تیری ماں بھی پاک ہے تے جن نے تینوں جمیا ہے وہ بھی پاک ہے. مصطفیٰ تو بھی پاک ہے. اس واسطے جا میرے والوں اجازت ہے اپنی ماں دی قبر تے حاضری دے، اپنی ماں دی قبر تے حاضری دے پر دعائے بخشی نہ کری. کیوں؟ اس واسطے لوگ تیری ماں نو گناہگار نہ سمجھ لینے. تو سونیا او دے وال آیا تو بھی پاک ہے، تو انہیں تیروں جنم دیتا ہے، تیری ماں بھی پاک ہے.
بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اگلی بات سنیے اور بڑی توجہ سے سنیے. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے او ہوئیاں نا جنہ دی گودی وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. چلو میں ابا جی دی گل بعد بھی کرنا, اما جی دی گل پہلے میں گھور کر لا. آپ فرماندیاں نے کہ جدوں ولادت دا ویلا آیا نا